السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ عقلی طور پر اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور کافر لوگ جو ہیں وہ دہریہ ملحد لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ سائنس پر چلتے ہیں، وہ ہر بات لاجک سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کی ذات سائنٹیفک بیسس پر ثابت نہیں ہو سکتی سائنس کے مطابق، تو اس لیے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اور اسی طرح جو مرنے کے بعد زندگی ہے وہ بھی سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہو سکتی کہ انسان جب مٹی میں دب جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ بعض کو ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، وہ دھواں بن جاتے ہیں، راکھ بن جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے یہ وجود دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ سائنس اس بات کا جواب نہیں دیتی، تو اس لیے کافر لوگ نہیں مانتے مرنے کے بعد کی زندگی کو، اور نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سائنس کے قوانین کے مطابق ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم عقلی بنیادوں پر کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد واقعی زندگی موجود ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عقلی طور پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی موجودگی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات کو محتاج بنایا ہے کچھ قوانین کا، ان قوانین کے تابع یہ کائنات چل رہی ہے اور بنی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 ایام میں بنایا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ آنن فانن ایک چیز کو بنا ڈالے۔ 6 دن کیوں لگیں، 6 ایام کیوں لگیں، ٹائم کیوں لگے؟ تو یہ اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ کائنات سائنٹیفکلی وجود میں آئی ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر جو چیز بھی بنتی ہے وہ ایک اسے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی 9 ماہ اسے لگتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ حالانکہ انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو انسانوں کی پیدائش میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی پیدائش اور بننے میں بھی اللہ فرماتا ہے 6 ایام لگے، کیونکہ وہ سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے بنا۔ تو اللہ نے کائنات کو سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے بنایا ہوا ہے، اور یہ کائنات محتاج ہے ٹائم کی، سپیس کی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ میٹر ہے، مادہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ٹائم کا، سپیس کا، میٹر کا، کہ میٹر ہوگا تو اللہ کے وجود کو مانا جائے، ٹھیک ہے، ٹائم ہوگا تو اللہ کے وجود کو مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے
یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کائنات کے اندر اللہ نے جو رولز بنائے ہیں وہ ہیں سائنسی رولز، فزکس کے رولز، بایولوجی کے رولز، کیمسٹری کے رولز، ٹھیک ہے، میتھمیٹکس کے رولز، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام رولز سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ رولز قوانین لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ سائنس میں ایک چیز کی شروعات ہے تو اس کا ایک اختتام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ قانون ہی اپلائی نہیں ہوتا کہ اللہ کی بھی شروعات ہے اور پھر اللہ کا بھی اختتام ہے، معاذ اللہ۔ یہ تمام قوانین صرف کائنات کے لیے ہیں، کائنات کے اندر چیزوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا سائنس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم انہی قوانین کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپلائی کرنا شروع کر دیں اور ان قوانین کے تحت ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر چیز کا بنانے والا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یہ قانون اللہ کی ذات پر اپلائی نہیں ہو سکتا کہ جب ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ میں بتایا ان تمام قوانین سے بالا ہے، ہستی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ شروع سے ہے۔ کیسے شروع سے ہے؟ کیونکہ سائنس کے مطابق تو ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے رولز کا پابند نہیں ہے، تابع نہیں ہے، اس لیے ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے کیسے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہمیشہ سے کیسے رہے گی اس کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف تو بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کے نشانات، نشانیاں بیان فرما دی ہیں اس خوبصورت کائنات دنیا کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں، رزق کی شکل میں۔ ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ہمارا نفس، ہمارا وجود، ہمارا ضمیر، ہماری روح بتاتی ہے کہ یار یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی بنانے والا، ان کو کوئی ہے ان کا بنانے والا۔ تو قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، اور میں کس چیز کا محتاج نہیں ہوں اور میری کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ یعنی سائنس کے جو پیمانے ہیں، جو معیارات ہیں، جو رولز ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کے وجود پر ہم اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو سائنسدانوں کو، دیریوں کو یہ غلطی لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ ان قوانین کے تحت خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ قوانین اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اس کائنات کی نشانیوں کو سمجھیں، اپنے وجود کو سمجھیں، کائنات کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا، پورا احاطہ علم کے ذریعے ہم اللہ کی ذات کا نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا علم اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اور وہ اتنا ہی دیا ہے جو کائنات کی نشانیوں کی صورت میں ہم پر واضح ہے، اور صفات کی صورت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ تو ضمنی طور پر میں نے بات کر دی اللہ کے وجود کے بارے میں۔ تو اب ہم بات، ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کو ہم عقلی طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کو ہم عقلی طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 169 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ جس کا ترجمہ یہ ہے ان آیات کا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں
قتل کیے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، مرے ہوئے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اب تک ان سے ملے نہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم انہیں بھی مردہ سمجھ کے جو ہے وہ قبر میں دفنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر میں دفنا دیتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں کی طرح یہ بھی مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں اللہ کے راستے میں، مگر اللہ فرماتا ہے وہ تو رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اور رزق میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں رزق ہیں۔ یہ جسم جو ہمیں ملا ہے یہ بھی رزق ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی تمام نعمتیں اللہ کے رزق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زندگی کی نعمتیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ سب اللہ کا رزق ہے، بیوی، اولاد، یہ سب اللہ کا رزق ہے جو ہمیں اس دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں انہیں تو رزق دیا جاتا ہے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، وہ رزق انہیں ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فضل سے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں وہ تو ایک ایسے جہان میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ان کی لائف چل رہی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہ اصل میں ایسے جہان میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد کہ جہاں پہ اسے رزق مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح سورۃ یاسین ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت کہ ایک شخص تھا جو انبیاء کی دعوت کی تصدیق کرنے آیا اپنی قوم کے پاس، اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کی بات مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اور اس شخص نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اس شخص نے کہا۔ تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس شخص سے جس نے رسولوں کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آیا، اور اپنی قوم کو بھی کہا کہ ایمان لے آؤ نبیوں پہ۔ تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم ہوا قیل ادخل الجنہ، کہ اس سے کہا گیا، یعنی حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا جنت میں، کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ ذکر یہ ہو رہا ہے کہ تفسیر میں پھر لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن آیات میں یہاں پہ اس کے قتل کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس شخص نے پھر کہا جنت میں کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے تو مجھے جو ہے وہ بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے، جنت میں داخل کر دیے، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جاتا۔
اس سے اگلی آیت میں فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چنگھاڑ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ یعنی اس واقعے کے بعد اس کی قوم پر پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ آخرت کا واقعہ نہیں ہے کہ اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آخرت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے ہی یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ وہ شخص اپنی قوم سے کہتا ہے کہ نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر میں آپ کو بتا دوں کہ آیت نمبر 26 ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 26 ہے۔ تو وہ شخص لوگوں سے، اپنی قوم سے کہتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کی تصدیق کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور میں تو لے آیا ہوں اللہ پر ایمان۔ تو اس شخص کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور پھر وہاں پر اس جنت میں داخل ہونے کے بعد اس شخص نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور میں اللہ کے معزز لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کی قوم پر عذاب نازل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اس زندگی میں یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ جب وہ شخص مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ جنت جو ہے ظاہر ہے وہ جیتے جی تو نہیں مل سکتی نا، مرے گا انسان تبھی جنت ملے گی، مرنے کے بعد جنت کا کانسیپٹ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص مر گیا، چاہے وہ قتل کر دیا گیا یا چاہے وہ طبعی موت سے مر گیا، مگر چونکہ ظاہر ہے اس نے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کر دی، اللہ پر ایمان لے آیا، تو اسے اللہ نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی آخرت سے قبل ہی اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کی قوم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے، آخرت آنے سے پہلے ہی، مرنے کے بعد فوراً ہی انسان جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ٹائم بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا اور پھر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یا صدیوں بعد جا کے وہ جنت میں داخل ہو گیا، نہیں، ٹائم لیمٹ بھی بتا دی کہ ہم نے اسے قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں، کہ مجھے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ تو آگے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس کے جنت میں داخل ہونے کے بعد ٹائم بتا دیا، یہ کس ٹائم پیریڈ میں یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، اس کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد، من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، کہ ہم نے پھر اس کے بعد آسمان سے پھر کوئی ایسا لشکر نہیں نازل کیا، مگر وہ ایک ایسی چنگھاڑ تھی کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس ٹائم لیمٹ کے اندر یہ سارا ہو رہا ہے کہ قوم موجود ہے، نبیوں کا انکار کر دیا ہے، اللہ کا انکار کر دیا ہے، مگر یہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا تھا یہ مر گیا۔ جب یہ مر گیا تو فوراً ہی یہ جنت میں داخل کر دیا گیا، اتنے شارٹ پیریڈ میں۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ تو رزق دیے جاتے ہیں، اس آیت کو اس آیت سے آپ ملا کر پڑھ لیں تو آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی وہ اللہ کی راہ میں مرنے والے اصل میں جنت میں داخل ہوتے ہیں تبھی تو رزق دیے جاتے ہیں، رزق جنت میں ملے گا نا، حوریں جنت میں ملیں گی، ہر طرح کا رزق جنت میں ملے گا۔ تو وہاں بھی یہی مضمون چل رہا ہے اور یہاں پر بھی یہی مضمون چل رہا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا، نبیوں کی تصدیق کر دی، تو جب وہ مر گیا تو وہ اسے
جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر قوم پر عذاب آیا، یعنی فوراً جو ہی انسان مرتا ہے تو فوراً وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے جبکہ اس کا وجود تو مر جاتا ہے، اس کا جسم تو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور بعض کو لوگ جلا دیتے ہیں، سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں بعض لوگ، تو جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں پھر لوگ، نیک لوگ؟ مومنین کے بارے میں وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو کیسے داخل ہو سکتے ہیں جبکہ بہت سارے لوگ تو قبر میں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل جنت میں جانے والا وجود یہ وجود نہیں ہوتا جو قبر میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جسم کی مثال ایک کپڑوں جیسی ہے، جیسے کپڑے انسان اب اوڑھتا ہے، تو یہ جسم دراصل روح کو ڈھانپنے کے لیے اور ایک جسمانی شکل اختیار کرنے کے لیے ایک کپڑوں کی مانند جسم ہے، اس کی مثال کپڑوں کی ہے۔ تو اصل انسان کا جو وجود ہے وہ اس کی روح ہے، تو انسان جب مر جاتا ہے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، یہ ڈسپوزیبل کپڑوں کی طرح بیکار ہو جاتا ہے، اس کو دفن کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو روح ہے اس کو ایک ایسے عالم میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس عالم میں یعنی جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جو بد لوگ ہیں وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر سے وہ لوگ اٹھائے جائیں، ان کا وجود دوبارہ سے زندہ ہو جائے، وہ جڑ جائیں، ان کے ہاتھ پیر سب ان کے اندر جان آ جائے تبھی وہ جنت میں جائیں گے، تبھی وہ جنت کا مزہ چکھیں گے، نہیں، بلکہ وہ جو جسم مر گیا ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، اس کا اب جنت جہنم سے تعلق نہیں رہا۔ جنت جہنم میں جا رہا ہے بندے کی روح جو نکلی ہے، اس کی جو روح نکلی ہے وہ جا رہی ہے اس دوسرے جہان میں جہاں پہ وہ یا جنت میں گیا ہے یا وہ جہنم میں گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، جیسا کہ اس بات کی تصدیق قرآن شریف کی سورت واقعہ آیت نمبر 262 میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم ہی نے تم میں موت مقرر کر دی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی نے تم میں موت مقرر کر دی ہے، اور ہم اس بارے میں مغلوب ہونے والے نہیں ہیں، عاجز ہونے والے نہیں ہیں، ہارنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تم میں موت مقرر کر دی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موت سے ہی بچ جائے، تو اللہ نے موت مقرر کر دی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں کہ ہم اس بات سے عاجز نہیں ہو گئے، اس بات سے مغلوب نہیں ہو گئے کہ تمہاری وجود کو علی ان نبدل، اس بات سے ہم مغلوب نہیں ہو گئے کہ ہم تبدیل کر دیں، ان نبدل کہ تبدیل کر دیں، امثالکم تمہارے وجودوں کو، تمہارے وجودوں کو ہم تبدیل کر دیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی شکل میں تمہاری پیدائش کریں کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تمہیں یقینی طور پر پہلی مرتبہ کی پیدائش تو معلوم ہی ہے کہ جب تم پہلی مرتبہ اس دنیا میں پیدا کیے گئے تھے، پھر اس سے تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ تمہیں ایک پیدائش، ایک صورت، ایک شکل، ایک جسم دیا تھا، اسی طرح دوسری پیدائش بھی ایک ڈیفرنٹ وجود میں ہوگی۔ تمہاری روح کو ایک نیا جسم دیا جائے گا، ایک نئی فارم دی جائے گی، ایک نئی فارم دی جائے گی، ایک ایسی حالت دی جائے گی کہ جس کے بارے میں
تم علم نہیں رکھتے اس وقت، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ ان نبدلا، کہ تبدیل کر دے تمہیں، امثالکم تمہارے وجودوں کو، تمہاری شخصیت کو، وننشئکم اور تمہاری پیدائش کرے، فی ما لا تعلمون ایسی حالت میں کہ جس کا علم تم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دی ہے کہ موت جب انسان کو آتی ہے تو اس کے بعد انسان کو ایک ایسے وجود میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ایسی شکل و صورت میں، ایسے جہان میں اس کو لے جایا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سائنٹیفک نالج نہیں ہے، سائنس سے وہ پروو نہیں کر سکتا ان چیزوں کو، اس کے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. تو یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ مرنے کے بعد انسان وہ جو نئی فارم میں جاتا ہے وہ ہے عالم برزخ، اور وہ ہے جنت اور جہنم. وہاں پر انسان کو جنت اور جہنم کا مزہ دیا جاتا ہے. جو کہا جاتا ہے نا قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو قبر سے مراد عالم برزخ کی دنیا ہے، کی زندگی ہے. عالم برزخ کی زندگی ہے، وہاں پہ اسے جنت بھی دی جاتی ہے، وہاں پہ اسے جہنم بھی دی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا دور ہے، اور تیسرا دور جب سور پھونکا جائے گا اور پھر لوگ اپنی جو لوگ قبروں میں ہیں، قبروں سے کیا مراد ہے؟ عالم برزخ میں. تو عالم برزخ میں کچھ لوگ تو جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے، کچھ لوگ سوئے رہ گئے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، لمبی نیند سلا دیا. تو ان سب کو پھر قیامت کے دن دوبارہ سے یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ایک تیسرا دور چل پڑے گا. وہ پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے. لیکن یہ دوسرے مرحلے میں کہ موت کے بعد ہی انسان جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے نا اس کا بیان یہ ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا. قرآن میں ایک آیت میں ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں روح کے بارے میں انسان کو بہت قلیل علم دیا گیا ہے. تو یہ سائنس کی بنیاد پر اس روح تک پہنچ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، لوگ سائنسدان جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ روح کیا ہے، مرنے کے بعد جو دوسری لائف کیسے ہو سکتی ہے، اس تک ان کا علم نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے ایک نئے وجود میں. تو یہ جو جسم قبر میں چلا گیا تو ختم ہو گیا، اب دوسرا جو انسان کی دوسری شخصیت ہے، وجود ہے، وہ اس کو دیا گیا، اس کی روح کو دیا گیا. تو وہ پھر جیسے کہ فرمایا کہ جہنم میں جب وہ لوگ جلیں گے تو ان کی جو کھالیں چمڑیاں جو ہے نا وہ گل جائیں گی، سڑ جائیں گی. اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ وہ چمڑی دے گا، بار بار دے گا، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے. یہ معاملہ. اسی طرح جب انسان مر گیا، قبر میں چلا گیا، تو روح جہاں گئی ہے وہاں اللہ نے دوبارہ اس کو چمڑی دے دی، دوبارہ جسم دے دیا. ایک روحانی دنیا میں ایک نئی فارم ہے، وہ ایک نئی جگہ ہے، وہ جس کا شعور انسان اس وقت نہیں رکھتا. تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے شہید جو ہے وہ جب مر جاتا ہے تو وہ مرنے کے بعد اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ ہے نئی فارم میں وہ داخل ہوتا ہے، اسے نیا وجود، نیا عالم، سب کچھ نیا دیا جاتا ہے، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور یہ شخص جس نے نبیوں کی تصدیق کی، اللہ پر ایمان لایا، اس کے بارے میں حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر قوم پر عذاب نازل ہوا اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں کہ جو ہی انسان مرتا ہے بس سیدھا جو نیک بندہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ اب قبر سے اٹھایا جائے تب اس کا وجود سلامت ہو جائے تب وہ جائے جنت میں، نہیں. فوراً جو ہی وہ مر گیا، اس کی روح نکل گئی، وہ جنت میں چلا گیا. تو اب عقلی طور پر ہم اس چیز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، سائنس اس تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ نے بتا دیا ہے کہ ما لا تعلمون، تم اس کا علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے کہ یہ وہ کیا فارم ہوگی، کیسی جگہ ہوگی. لیکن بتا دیا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور تمہیں ہم تبدیل کر دیں گے دوسرے وجود میں، اور مرنے کے بعد ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور جو ظاہر ہے جو گناہ گار ہیں وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. جیسے فرعونوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں.
حالانکہ ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی آخرت نہیں آئی، لیکن وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی ایک دوسرا جہان ہے، وہ ہے عالم برزخ، اسے ہی قبر قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہ یہ بیسیکلی یہ ایک زندگی ہے، بیسیکلی عالم برزخ ایک زندگی ہے، ایک جہان ہے پورا۔ وہاں پہ جنتی لوگ رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جو ہے نا مرنے کے بعد انسان کا۔ اب یہ تو وہ علم ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا، اور اس کو ہم عقلی طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عقلی طور پر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دی۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو ہم سوتے ہیں رات کو، نیند کرتے ہیں، تو یہ نیند اللہ فرماتا ہے یہ بھی ایک موت کی قسم ہے، یہ بھی ایک قسم کی موت ہے۔ نیند جو ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی موت ہے۔ تو اب جب ہم نیند کرتے ہیں تو ہر انسان کا یہ تجربہ ہے کہ وہ سونے کے بعد جو ہے وہ بعض دفعہ خوابیں دیکھتا ہے، خوابیں دیکھتا ہے، اور خوابوں میں وہ ایک جہان دیکھتا ہے، خوابوں میں وہ ایک پوری ایک دنیا دیکھتا ہے، ایک زندگی دیکھتا ہے۔ ہوتا وہ سویا ہوا ہے، لیکن وہ خواب میں جیتے جی لوگوں کو دیکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مادی لوگوں کو دیکھتا ہے، جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سب مادی وجود ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مادی وجود خیال کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خواب میں وہ سمجھے کہ میں ایک روحانی وجود ہوں، یہ روحانی دنیا ہے، اور اپنے آپ کو سب ہر چیز کو وہ مادی ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں جس طرح انسان ہر چیز کو فیل کرتا ہے، ایسا ہی خوابوں میں انسان جو ہے نا چیزوں کو فیل کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، باتیں کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سٹوری ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی خوابیں بہت روشن ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے نیند جو ہے وہ موت ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے عقلی طور پر آ گئی کہ جس طرح اللہ نے یہ نظام بنایا کہ نیند کے بعد انسان جو ہے وہ ایک دوسرے جہان میں، ایک عالم میں، ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں پہ وہ زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ وہ تو مرا ہوا ہے نیند کی حالت میں، لیکن وہ ایک دوسرے جہان میں پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس بات کو انسان اب عقلی طور پر سمجھ سکتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی انسان جنت میں داخل ہو گیا اور مرنے کے بعد ہی انسان جہنم میں داخل ہو گیا، اب یہ چیز عقلی طور پر آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جس طرح موت، یہ نیند جو ہے یہ موت ہے، اور اس کے بعد انسان ایک بعض دفعہ خوابیں دیکھتا ہے، ایک عالم میں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو ایک عالم میں پہنچا دیا جاتا ہے، ایک نئی شکل میں تبدیل کر کے ایک نیا وجود دیا جاتا ہے، اور وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عقلی طور پر ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، انسان کی عقل اس چیز کو سمجھ سکتی ہے کہ یہ چیز بالکل ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ نیند کے حالت میں انسان کو ایک دنیا میں لے جاتا ہے، ایک نئی زندگی، ایک نیا جہان دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور ہر انسان کو تجربہ ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ انسان مر جائے اور وہ پھر دوسرے ایک جہان میں چلا جائے، اور وہ جہان ایسا نہ ہو کہ جو خواب کی طرح کا اس میں جو احساسات ہیں وہ نسبتاً کم ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ وہ احساسات اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ ہوں۔ اس دنیا کی زندگی میں جس طرح انسان کا شعور ہوتا ہے کہ یہ میرا وجود ہے، مجھے پتہ ہے یہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہے، تو مرنے کے بعد جو عالم برزخ میں انسان داخل کیا جائے وہ ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ شعوری دنیا ہو، شعوری عالم ہو، جہاں پر انسان کو بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہو، فیل ہو کہ یہ جو عالم ہے یہ دنیا کی نسبت بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، یہاں پہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ فیل زیادہ ہو رہا ہے، زندگی کا فیل زیادہ ہو رہا ہے بنسبت دنیا کی زندگی کے۔ تو یہ امکان بھی موجود ہے، اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ وہ جو عالم ہے وہ اس عالم سے بہتر ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں یہ بیان فرمایا بھی ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بیسیکلی آخرت
کا ایک تصور تو ہم کہیں قیامت جب آئے گی، لیکن ایک آخرت یہ بھی ہے کہ جب مر جاتا ہے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد ہی آخرت ہے۔ یہ جو انسان مرنے کے بعد فوراً عالم برزخ میں داخل ہو گیا، یہی آخرت ہے۔ تو قرآن میں آیات ہیں جس میں فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر کچھ نہیں مگر بہت ہی معمولی چیز ہے۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کو جو جنت ملتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پہ انسان کو موت نہیں آئے گی، جو انسان کا نفس چاہے گا وہ اسے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ عقلی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس طرح نیند کی حالت میں انسان ایک عالم کو دیکھ لیتا ہے، محسوسات کرتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی کا تجربہ کرتا ہے، حالانکہ وہ مرا ہوا ہوتا ہے، وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان حقیقی معنوں میں مر جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ جنت میں یا جہنم میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ عقلی طور پر یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔